نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، برادران ملت، عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائیوں، آپ حضرات کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو ہر طبقے کو خوشی ہوتی ہے، ہر قسم کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر کیا جاتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کیا جاتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت دینے کو بیان کیا جاتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم دینے کو بیان کیا جاتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کرنے کو بیان کیا جاتا ہے تو ہر قسم کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، عورتوں کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، بس یہ سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں ہیں تو جاندار، لیکن ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ مرد کی خدمت کریں، گویا کہ وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی حق نہیں تھا دنیا والوں کی نظر میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یورپ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عورتیں ہیں تو جاندار مگر ان کا کوئی حق نہیں ہے سوائے مرد کی خدمت کرنے کے۔ اسی طرح سے عرب کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انسانوں کے ساتھ ان کو غلام بنا کر جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی طاقت سے زیادہ کام لیا جاتا تھا، ان کو کھانے پینے کو نہیں دیا جاتا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، ان کا علاج نہیں کیا جاتا تھا، ان کو مارا پیٹا جاتا تھا اور ان کو مار پیٹ کر کے پریشان کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے انسانیت کے ساتھ میں برتاؤ کیا جا رہا تھا، بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا اور خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ہر طاقتور کمزور کو اپنا شکار بنا لیتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100 سال تک اور 50 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی اور بے حیائی اتنی زیادہ عام ہو رہی تھی کہ لوگ مجلسوں کے اندر ننگے بیٹھے رہا کرتے تھے اور لوگوں کا یہ حال تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے اور عشقیہ داستانوں کو اور اپنے زنا کی کہانیوں کو سر عام سنایا کرتے تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان سب حالات کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کو رہبری کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے، آپ سید المرسلین بن کر کے آئے، آپ خاتم النبیین بن کر کے آئے، آپ نے آ کر کے ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھایا اور آپ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانو میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے اور انسانوں کے تمام طبقات کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے
اور اللہ کی مخلوق کے لیے ان سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر مبارک ہوتا ہے، آپ کا ذکر سن کر عورتوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، آپ کا ذکر سن کر ان لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا، جن کو کمزور سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ویسے ہی حالات ہیں جیسے اس زمانے میں تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس زمانے میں جاہلیت کے نام سے یہ سب کام کیے جاتے تھے۔ اس زمانے کے لوگ بد تہذیب تھے، ان کے پاس کوئی تہذیب نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ادب نہیں تھا، ان کے پاس اخلاق نہیں تھے، ان کے پاس مذہب نہیں تھا، ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جاہل بھی کہتے تھے، اپنی جہالت پر فخر کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی جہالت میں ہم سے بڑھے گا ہم اس سے بھی بڑی جہالت بتلائیں گے۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آج کے حالات میں فرق صرف اتنا ہے کہ آج جو بدتمیزی، جو بد تہذیبی، جو بد اخلاقی، جو بد کرداری، جو بد معاشی اور بے حیائی چل رہی ہے، معاشرے کے اندر رائج ہے اور اس کے اندر سارے انسان مبتلا ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آج موجود ہیں جو اس زمانے کے اندر موجود تھی۔ لیکن آج کا بدمعاش، آج کا جاہل، آج کا بدتمیز، آج کا بد تہذیب، آج کا بد کردار اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا آدمی کہتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے وہ لوگ اپنے آپ کو جاہل کہتے تھے، آج لوگ تہذیب کے نام سے بد تہذیبی پھیلا رہے ہیں، آج لوگ تہذیب کے نام سے بدمعاشی پھیلا رہے ہیں، آج لوگ تہذیب کے نام سے بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں، آج لوگ تہذیب کے نام سے شراب نوشی کو پھیلا رہے ہیں، آج لوگ تہذیب کے نام سے جوا سٹا پھیلا رہے ہیں، لاٹری کو پھیلا رہے ہیں، آج لوگ تہذیب کے نام سے گناہوں کو پھیلا رہے ہیں اور زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، آج لوگ تہذیب کے نام سے ان سب برائیوں کو پھیلا رہے ہیں جن برائیوں کو وہ لوگ جاہلیت کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے موجودہ زمانے کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کی بات کو مان لیا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کو نجات دینے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق بتلانے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا بتلانے والے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے باتیں بتلانے والے ہیں، لوگوں کی تربیت کرنے والے ہیں، لوگوں کو اچھی تعلیم دینے والے ہیں، اگر یہ معلوم ہو گیا اور لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اختیار کر لیا، تو اس کی وجہ سے جو لوگ بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، جو لوگ بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، جو لوگ بدمعاشی پھیلا رہے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، جو لوگ گناہوں کو پھیلا رہے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس زمانے میں بھی وہی لوگ گستاخی کیا کرتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی اور ان کا دین پھیل گیا اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، ہم جو ظلم و ستم کر رہے ہیں ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر لوگ اچھے بن جائیں گے، ہماری بدمعاشی نہیں چلے گی، لوگ باحیا بن جائیں گے، بے حیائی کی باتیں نہیں چلیں گی۔ تو اس لیے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس زمانے میں گستاخی کرتے تھے، اور آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ سب لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے، ہم لوگ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو لوگ اچھا کام سمجھنے لگے، ہماری بدمعاشیاں ساری دنیا میں چلتی رہیں، ہماری برائیاں ساری دنیا میں پھیلتی رہیں، ہماری بے حیائیاں ساری دنیا میں پھیلتی رہیں۔ تو یہ ایسے ہی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فرانس کے اندر ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سارے لوگ ننگے رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا
تو پھر ان کی بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن و امان کا پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا تو ہم لوگ جو بے امنی پیدا کر رہے ہیں، بد امنی پیدا کر رہے ہیں، ظلم و ستم پیدا کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سب لوگ ماننے لگے تو وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر سارے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائیں اور آپ کے اخلاق کو ماننے لگے تو دنیا کے اندر سے سود خوری ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر سے بے ایمانی ختم ہو جائے گی، دھوکہ دہی ختم ہو جائے گی، دنیا کے اندر سے جو برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور لوگ اچھے بن جائیں گے۔ تو اس لیے وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ لوگوں نے بدنام کرنا چاہا، جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اتنا ہی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے تھے اور آپ سے قرآن پاک کو سنتے تھے اور مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے ذریعے تعلیم دے کر اور تربیت کر کے صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت تیار کی۔ تقریباً 1,24,000 صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے تیار ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو تعلیم دی اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو تعلیم دی۔ اس طرح سے یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ دین کا ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگ دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے ہر شعبے کی اصلاح فرمائی۔ جس شعبے کے اندر بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے۔ اگر آپ گھریلو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت چاہتے ہیں، گھریلو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے اور آپ کی سیرت پاک کا سبق موجود ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں لین دین کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تجارت کریں، اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں سے معاملہ کیسے کریں، اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح شادی بیاہ کس طرح کریں، اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو حکمرانی کیسے کرنا ہے، حکومت کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ انسان کی چاہے نجی زندگی ہو یا خانگی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، یا یہ کہ اس کو معاشرے کے اندر رہنا سہنا ہو، یا یہ کہ معاملات کرنا ہو لوگوں کے ساتھ میں، یا یہ کہ تجارت کرنا ہو، ملازمت کرنا ہو، اور جو بھی کام اس کو کرنا ہے اس کے بارے میں ہدایتیں موجود ہیں۔ اور ان ہدایتوں کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو موجودہ دور کے اندر بھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ جس چیز کے ذریعے اس امت کے شروع کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، آخر کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز کے ذریعے ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ و سنت و رسول ہی، اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کی سنتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو صحابہ اکرام نے محفوظ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، آپ نے کس وقت کیا فرمایا، کس موقع پر کیا کام کیا، کس بات کو آپ نے ارشاد فرمایا، کس کام کو آپ نے حکم فرمایا اور کس کام سے آپ نے منع فرمایا اور روک دیا، ایک ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے اندر اللہ جل شانہ نے نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کو محفوظ فرما دیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے کو، زندگی گزارنے کے پورے طریقے کو، سیرت پاک کو اس طرح سے محفوظ کر دیا صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے اور محدثین نے اور اسماء رجال والوں نے۔ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کیا، بلکہ وہ حدیث بیان کرنے والے کس کس زمانے میں کون کون لوگ رہے اور ان کے حالات زندگی کیسے تھے اور انہوں نے کس طرح سے حدیثوں کی حفاظت کی اور حدیثوں کو محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچایا، یہ سب چیزیں آج موجود ہے ریکارڈ کے اندر، آج محفوظ ہیں، اور ان کے بارے میں آج بھی آپ جان سکتے ہیں اور یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو حدیث آج بیان کی جا رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک بیان کی جا رہی ہے، یہ وہ ایسا ہی ہے جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اسی طریقے پر ہے جو طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا تھا، وہی کام ہے جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس میں کوئی ذرے برابر فرق نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ نے ایسا دین عطا فرمایا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت عطا فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل آج ہمارے سامنے محفوظ ہے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات نے نجی زندگی کے بارے میں بھی پوری تفصیلات بتلائی ہیں کہ نجی زندگی میں بھی آپ کون سا کام کس طریقے پر کرتے تھے، تاکہ امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہو اور وہ سمجھ سکیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا ہدایت عطا فرمائی ہے، کون سا کام کس طریقے پر کر کے بتلایا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا دین کامل اور مکمل ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں، اس کے اندر کوئی زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، اگر کوئی دین کی بات یہ کہہ کر بتلاتا ہے کہ یہ دین کی بات ہے اور اپنی طرف سے بتلاتا ہے، تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ جس چیز کی اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، جس چیز کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اور خیر القرون کے زمانے میں نہ ہو، اگر کوئی اس چیز کو جاری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اس کو دین کا کام سمجھ کر لوگ کر رہے ہو، تو یہ کام بدعت کہلائے گا۔ اور بدعت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعت جو ایجاد کی جائے گی وہ قابل رد ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، اس کو دین میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو دین میں داخل نہیں مانا جائے گا، اس کو دین میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ دین اتنا ہی ہے جو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، دین اتنا ہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دین اتنا ہی ہے جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا اور بتلایا کہ یہ دین ہے، اس پر تم لوگ عمل کرو۔ لہذا اس کے علاوہ جو اور دین بتایا جائے گا یا بنایا جائے گا یا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ چیزیں دین کے دائرے میں آتی ہے، تو وہ چیزیں دین کے دائرے میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے بدعتوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔